اس دفعہ پاکستان نے الحمدللہ نہ صرف جنگ جیتی ہے بلکہ پوری دنیا کو بتایا ہے کہ اسے کہتے ہیں جنگ جیتنا. جنگ جیتنا یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی سے اس کا ملک چھین لینا ہے. انڈیا کو بھی حق ہے کہ وہ دنیا میں رہے, ان کی عوام بھی زندہ رہے, ہماری عوام کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے. جو انہوں نے پاکستان کے خلاف سازش کی تھی اس کو الحمدللہ پاکستان کی ریاست نے, ہماری افواج نے ناکام بنا دیا. یہ بھی فتح ہے. اگر کسی کو یہ فتح ہضم نہیں ہو رہی اور اسے فتح ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اپنے بغض کی وجہ سے, تو میں اسے بتاؤں گا کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آپ سیف اللہ کہتے ہیں جس جنگ کی بنیاد کے اوپر, تو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہ جنگ اس طرح تو نہیں جیتی تھی غزوہ موتا جس کو آپ جیتنا کہتے ہیں. غزوہ موتا جو ہوئی تھی بیسیکلی رومن امپائر نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد کو قتل کر دیا تھا جو آپ کا خط لے کر وہاں گیا تھا. اس زمانے میں جو قاصد کا قتل ہے وہ اعلان جنگ سمجھا جاتا تھا. تو اس کے ریونج میں نبی علیہ السلام نے سیدنا زید ابن حارثہ کی قیادت میں لشکر روانہ کیا اور آپ نے نصیحت کی کہ اگر زید شہید ہو جائے تو پھر جعفر طیار کو اپنا امیر چن لینا, وہ بھی شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ کو, اور وہ بھی شہید ہو جائے تو پھر اپنی مرضی سے چن لینا. صحابہ کو سمجھ آ گئی کہ یہ تینوں اب جنتوں میں ہی جائیں گے, اور ایسا ہی ہوا. صحیح بخاری میں موجود ہے, نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ منظر دکھایا کئی سو کلومیٹرز دور سے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے, آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہیں کہ میرا زید شہید ہو گیا, میرا جعفر شہید ہو گیا, میرا عبداللہ شہید ہو گیا, اور اب مسلمانوں نے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لی ہے, اسے امیر چن لیا ہے. میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں پر فتح دے گا. تو فتح کیا ہوئی تھی؟ فتح صرف یہ ہوئی کہ چونکہ سامنے سے لاکھوں کی تعداد میں فوج آ گئی تھی, مسلمان چند ہزار تھے, حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہوشیاری سے اپنی اس فوج کو ریٹریٹ کر کے بچا کے واپس آنے میں کامیاب ہو گئے. یہ فتح ہوئی تھی. یہ نہیں ہوا تھا کہ رومن امپائر بھاگی تھی, ذہن میں رکھیے گا. یہی وجہ ہے کہ پھر اگلے سال نبی علیہ السلام غزوہ تبوک پہ گئے تھے, کیونکہ وہ جنگ تو انکمپلیٹ تھی. اس وقت ہماری جیت یہی تھی کہ لاکھوں کی فوج کے مقابلے میں چند ہزاروں کو بجائے شہید کروانے کے حکمت عملی سے حضرت خالد ابن ولید بچا کے واپس لے آئے, کیونکہ مسلمانوں کو نہیں پتا تھا اتنی بڑی فوج سامنے سے آ جائے گی. اس زمانے میں علم غیب نہیں ہوتا تھا, اور نہ وہ بابے ہوتے تھے جو لیزر مار کے اڑا دیتے تھے ہر چیز. ہاں, پھر غزوہ تبوک کے موقع پر نبی علیہ السلام جب خود بنفس نفیس تشریف لے گئے, اگرچہ اس جنگ کے موقع کے اوپر بھی ریشو پروپورشن بہت ڈسٹرب تھا. یہاں صحابہ کرام 30,000 تھے, سامنے 1.5 سے 2 لاکھ کی فوج تھی, لیکن چونکہ اللہ کے نبی موجود تھے, کیسر روم جو ہے وہ سمجھ گیا تھا کہ اب ہم نے نہیں بچنا, ورنہ یرموک اسی دن ہو گئی تھی. غزوہ تبوک نے ہی یرموک ثابت ہونا تھا. تو وہ بارڈر چھوڑ کے بھاگ گیا. اس کی وجہ سے مسلمانوں کی ایسی دھاک بیٹھی کہ عرب قبائل جو اس بارڈر پہ آباد تھے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا, اور نبی علیہ السلام 40 دن تک وہاں بیٹھے رہے. کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ لڑنے کے لیے آئے. پھر عرب کے قبائل نے آپ کے ساتھ معاہدے کیے کہ ہم یا تو آپ کا ساتھ دیں گے رومن امپائر کے خلاف, یا ہم پھر ایٹ لیسٹ نیوٹرل رہیں گے. یہ بہت بڑی کامیابی تھی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا عروج دکھایا سیدنا ابوبکر اور عمر کے دور کے اندر رضی اللہ عنہما علیہم السلام. تو اس اعتبار سے یہ بھی جیت ہے بھائی. میں جن کے دماغ میں کوئی کیڑا ہوتا ہے نا وہ میں نے نکال دیا کہ اگر یہ پاکستان کی جیت نہیں ہے تو پھر غزوہ موتا حضرت خالد ابن ولید کی کوئی جیت نہیں ہے. لیکن اس کو تو سارے جیت مانتے ہیں, اس کی وجہ سے انہیں سیف اللہ بھی کہا جاتا ہے. تو ساری چیزیں اگر آپ کے سامنے ہوں گی تو پھر آپ کو بات سمجھنا آسان ہوگی. یہ الحمدللہ پاکستان کی جیت ہے, اور سب کانٹیننٹ کا فیوچر اب اس جنگ کے بعد طے ہوگا انشاءاللہ تعالی. جو انڈیا ایک بدماشی کرنا چاہ رہا تھا اور یہاں پر ایک سپریم لیڈر بننے کی کوشش کر رہا تھا,
تو وہ اس کا سارا پروگرام تو مر گیا. سیدھی سی بات ہے. اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی. چائنا کو ڈائریکٹلی بینیفٹ اس اعتبار سے ہو گیا کہ ان کی ٹیکنالوجی اب دنیا میں لی جائے گی. ظاہر ہے کہ اب انڈیا کو تو رافیل لینے پڑیں گے کیونکہ انہوں نے بکنگ کروائی ہوئی ہے. باقی جو بچنے والی اقوام ہیں وہ اب J-10C اور JF-17 تھنڈر وہی خریدیں گے. تو چائنا کو فائدہ ہوا. اور میں چائنا کا سب سے زیادہ شکریہ ادا کروں گا اس پورے کانٹیکسٹ میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا کے بغیر ہم یہ جنگ جیت نہیں سکتے تھے. ابھی تو کئی چیزیں بعد میں کھلیں گی نا کہ کہاں کہاں چائنا نے مدد کی. چائنا کی جو ڈکلیئرڈ پالیسی تھی اس سے ہٹ کر ان 80 سالوں میں آلموسٹ آپ سمجھ لیں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ چائنا کھل کر کسی ملک کی حمایت میں سامنے آیا. ورنہ وہ ہمیشہ صرف ایک مورل سپورٹ ہی کرتے ہیں, یا کبھی پاکستان کے خلاف کوئی قرارداد آ رہی ہو تو ویٹو کر دیتے ہیں. اس طرح کی اسسٹنس پرووائڈ کرنا کہ آپ کو لیٹسٹ طیارے دیے جائیں, پھر لڑنے کے لیے سب کچھ جو جاسوسی کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو ریکوائرڈ ہے وہ بھی دیا جائے, یہ سارا کچھ پاکستان خود جیت نہیں سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی. اللہ تعالیٰ ان کو اس کی برکت سے ایمان کی دولت سے مشرف فرمائے. CNN اور BBC کے اوپر صحافیوں نے آ کے خود ایڈمٹ کیا ہے کہ پاکستان نے جو بنیانم مرصوص آپریشن لانچ کیا اس کی وجہ سے بیک فٹ کے اوپر گیا ہے انڈیا. اگرچہ کوششیں پہلے سے ہی شروع ہو گئی تھی. محمد بن سلمان کا بھی اس میں کردار ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ محمد بن سلمان کے جو سب سے قریبی وزیر ہیں وہ 2 راتیں پہلے ہی انڈیا آ چکے تھے اور وہاں پہ گفتگو مسلسل جاری تھی. لیکن انڈیا جو ہے وہ اپنے اس خمار میں تھا, ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہا تھا, کیونکہ جب تک ان کو وہ لات نہ پڑتی پاکستان کی طرف سے تو ان کا دماغ ٹھکانے نہیں آنا تھا. جب 10 مئی کو پاکستان نے آپریشن کیا پھر انہوں نے ریکویسٹ کی ہے. یہ ہے اصل بات. یہ انڈیا کی ریکویسٹ کے اوپر جنگ روکی گئی ہے. پاکستان نے امریکہ کو ریکویسٹ نہیں کی کہ آپ جنگ رکوائیں. پاکستان کی ایک خواہش تھی پہلے کہ بڑے بیچ میں پڑ کے اس جنگ کو روکیں, لیکن انڈیا نہیں رک رہا تھا. جب پاکستان نے دیکھا یہ رکنے والا نہیں ہے اور ایز اے لاسٹ ریزارٹ بنیانم مرصوص آپریشن لانچ کیا, تو انڈیا کو سمجھ آ گئی کہ پاکستان نے ہمیں ٹیکنالوجی میں اب فیل کر دیا ہے. جو ہم خواب دیکھ رہے تھے وہ تو چکنا چور ہو گیا. پھر انہوں نے ریکویسٹ کی, اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا, CNN پہ بیٹھے ہوئے کریڈیبل صحافی, BBC پہ بیٹھے ہوئے صحافی کہہ رہے ہیں. یہ پاکستان کے صحافی یا انڈیا کے صحافی نہیں ہے. انہوں نے اس خبر کو ڈسکلوز کر دیا ہے کہ یہ انڈیا کی ریکویسٹ کے اوپر. اور آپ نے دیکھا ہے وہ ہماری سسٹر صوفیہ قریشی جو وہاں پہ کرنل ہیں, جو بریفنگ دے رہی ہوتی ہیں, ان کی ٹون بالکل چینج ہو چکی تھی. انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان اس سے آگے نہ بڑھے تو ہم بھی سیز فائر کرنے کے لیے تیار ہیں. یعنی سارا کام ڈالنے کے بعد وہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ جواب نہ دیں تو ہم سیز فائر کرنے کے لیے تیار ہیں. تو وہ جو انہیں جواب ملا ہوا تھا نا, وہ ٹون بتا رہی تھی کہ بیک فٹ پہ ہی جا رہے ہیں. لیکن ظاہر فیس سیونگ چاہ رہے تھے اور وہ امریکہ کی شکل میں آ گئی. دیکھ لیں طاقت ہے یہ. اب غوث وقت تو پھر امریکہ ہے نا بھائی. ہاں, او کتھے جو بابے بم پھڑنے والے, کسی بابے دا شہر نہیں جے بچیا. کراچی سمندر روکیا سی نا, کتھے گئے بابا جی؟ لاہور والے بابا جی کتھے جے؟ تو اللہ کا شکر ہے بابے فیل ہو گئے. ہم نے پہلے بھی کہا تھا 1965 کی جنگ میں بھی جو آپ کو جھوٹ بولا گیا کہ وہ چولے پہن کر بابے جو ہیں وہ بم کیچ کرتے تھے, اور وہاں پہ بھی جھوٹ بولا گیا. انہوں نے تو باقاعدہ وہ بم بھی سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں کہ ہماری دیویوں نے پکڑے. نہ ان کی دیویاں کام آئی نہ یہ بابے کام آئے. اس طرح کچھ نہیں ہوتا. دنیا بقدر ایفرٹ ہے. اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انڈیا نے جو مساجد ٹارگٹ کی وہ وہابیوں کی تھی, یعنی کہ اہل حدیث اور دیوبند کی, تو اس کو تو چھوڑ دیں. مجھے بتائیں یہ جو نور بیس
ہمارا ہوائی اڈا تھا یہ وہابیوں کا تھا؟ ہاں جی. یہ جو نور خان ایئر بیس تھی یہ وہابیوں کی تھی؟ ہاں جی شاہ جی لو سامو. ہاں مرید ایئر بیس وہابیوں کی تھی. اس کا مطلب ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں پاکستان کی فوج جو ہے وہ وہابیوں کی فوج ہے. پھر نکلو اتوں نہیں تو آیا جے غوری تو آڑے ہوتے. نان سینس باتیں, سب جھوٹ تھا. جنگ اسی طریقے سے جیتی جاتی ہے. دیکھیں جن جنگوں میں بابے بم کیچ کرتے رہے وہ ساری جنگیں ہم نے ہاری. ہاں اور جن جنگوں میں ہم خود لڑے وہ ہم نے جیت لی. یہ فار دا سیک آف آرگومنٹ میں بات کر رہا ہوں. تو بابے نہ ادھر کام آئے نہ ادھر کام آئے, سب تماشے لگائے ہوئے انہوں نے. تو مجھے تو سب سے زیادہ خوشی جو ہے بابوں کے فیل ہونے کی ہے کہ کوئی بابا سامنے نہیں. میرا یہ دعویٰ تھا کہ کیمرے کے بعد اب کوئی بابا سامنے نہیں آئے گا. بھائی اس طرح نہیں ہوتا. بابا تو وہ ہے جو امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے, دیکھو ایک اتنی سی ٹویٹ کر رہا ہے اور جنگ رک گئی ہے. طاقت تو یہ ہے. یہ کہتے نہیں نگاہ مار کے ہوتا ہے, وہ انہوں نے نگاہ بھی نہیں ماری, صرف انہوں نے ایک چھوٹی سی ٹویٹ کرائی ہے کہ بھی سیز فائر, بس. دونوں اٹامک پاورز ہیں رک گئی ہیں, دونوں کہہ رہے ہیں بھائی باپ جو حکم ہے. ہاں یہ ہے جناب غوث وقت. آپ کے غوث وقت کو کون مانتا ہے؟ سب فراڈ چل رہا ہے, جھوٹ بول رہے تھے آپ. تو اس جنگ نے کافی سارے جھوٹوں کا پردہ فاش کیا ہے, خواہ وہ افواج کی فیلڈ میں ہو, اقوام کی فیلڈ میں ہو, یا بابوں کی فیلڈ میں ہو. الحمدللہ سائنس نے سب کو ذلیل کر دیا اور بتایا کہ اصل چیز کیا ہے کہ دنیا بقدر ایفرٹ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے. اچھا میرے بھائیوں, ایک اور ایشو جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ پاکستان انڈیا کے ساتھ امریکہ کے کہنے پر سیز فائر پر کیوں آیا, یعنی جنگ کیوں روک دی. ہم انہیں سبق سکھاتے. تو شرعی اعتبار سے یہ بات بھی سمجھ لیں کہ سورۃ الانفال میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر دوران جنگ تمہارا دشمن صلح کی آفر کرے تو اس صلح کی آفر کو قبول کر لینا ہے. اسی بنیاد کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی تھی, کیونکہ مسلسل جنگ تو جاری تھی, بیٹل فیلڈز ہوئی ہیں غزوہ بدر کی شکل میں, احد کی شکل میں, خندق کی شکل میں, لیکن فتح مکہ سے پہلے پہلے مسلسل وہ 8 سال جو تھے وہ جنگ کے تھے, بیچ میں جھڑپیں ہوتی رہتی تھی. اور اسی میں 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی, وہ جنگ کے دوران ہوئی. گو بیٹل فیلڈ نہیں تھی لیکن جنگ تو جاری تھی. تو جب کافروں نے مسلمانوں کو ایز اے پاور تسلیم کیا, حالانکہ مسلمان چاہتے تو انہیں کچل سکتے تھے, نبی علیہ السلام نے صلح کی آفر قبول کی اور صلح حدیبیہ کے اوپر آمادہ ہوئے. اور یہ لیگیسی پھر آگے چلی ہے. اسی بنیاد پہ جنگ صفین میں حضرت علی نے حضرت معاویہ کی صلح کی آفر کو قبول کر لیا تھا اور جنگ بندی ہو گئی تھی. بعد میں تحکیم والا ایشو ہوا, وہ ایک الگ سے چیز. اور اسی بنیاد کے اوپر سیدنا حسن ابن علی نے بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح کی آفر قبول کی, اسی لیے اسے صلح حسن کہا جاتا ہے. وہ بخاری میں تفصیلاً احادیث موجود ہیں. حضرت معاویہ نے آفر کی تھی کہ آپ صلح کر لیں, ورنہ حضرت حسن ابن علی تو صفین پارٹ 2 لڑنے کے لیے آئے تھے اور 40,000 کا لشکر لے کر آئے تھے. یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ جی حضرت حسن جو ہے وہ صلح پسند تھے. حضرت حسن نے جنگ جمل بھی لڑی ہوئی ہے, جنگ نہروان بھی لڑی ہوئی ہے, جنگ صفین بھی لڑی ہوئی ہے. اور حضرت معاویہ سے صفین پارٹ 2 لڑنے جا رہے تھے تو اس دوران حضرت معاویہ نے صلح کی آفر کی اور حسن ابن علی نے اس کو قبول کیا صلح حدیبیہ کی بنیاد کے اوپر. جنگ کے دوران اگر آپ کا دشمن کہے میں صلح کے لیے آمادہ ہوں تو پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ قرآن کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے صلح کو ایکسپٹ کریں. لہذا پاکستان نے جو حضرت ٹرمپ غوث وقت حافظہ اللہ تعالی و دامت برکاتم عالیہ و مدہ ذلہ من الجنت والناس, میں یہ ساتھ بول رہا ہوں, علماء کو پتہ ہے, باقی ہمیں تو علماء کی پرواہ نہیں, نہ سوئے تو ہے تو اڑی کے اوقات ہے. تو
اس کی آفر کو جو قبول کیا اور سیز فائر کیا تو قرآن کے حکم کے تحت بالکل درست ہے. اگر صلح آفر کی جائے تو آپ نے قبول کرنی ہے, اس کے اوپر کوئی کرٹیسزم نہیں ہونا چاہیے. نہ ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ ہم اپنے مخالفین کو ختم کر دیں اور اس دنیا کو پاک کر دیا جائے ان کے وجود سے, اس قسم کی چیزوں سے باہر نکلیں. اسلام میں بھی جو جہاد اور قتال کا کنسپٹ ہے وہ سیلف ڈیفenس کے لیے ہے اور ظلم کے خاتمے کے لیے ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ بعض کو بعض سے نہ ٹکرواتا تو کوئی مسجد, کوئی کلیسا, کوئی خانقاہ, کوئی عبادت گاہ سلامت نہ رہتی. یہ جنگیں ہونا بسا اوقات کسی کی بدماشی کو ختم کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے. گریٹ برٹن کی سلطنت میں یہ ایک آخری امپائر تھی جو ٹوٹی, سیکنڈ لاسٹ تو رشین امپائر تھی. گریٹ برٹن ٹوٹی تو الحمدللہ نیشن سٹیٹس بنی. اب دنیا میں کوئی امپائر نہیں, اب قومی ریاستیں ہیں. جس وقت وہ ٹوٹی اس وقت ان کی امپائر میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا. آسٹریلیا بھی گریٹ برٹن کے پاس تھا اور افریقہ بھی اور سب کانٹیننٹ سارا. اور گریٹ برٹن کی سلطنت کا سب سے بڑا شہر جو ہے وہ کراچی تھا. باقاعدہ لندن سے لاہور تک بس چلا کرتی تھی. ابھی بھی وہ پرانی ویڈیوز موجود ہے, آپ دیکھیں. لندن ٹو لاہور, ہمارے جو جیلم کا پل ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں, جس کمپنی نے بنایا اس کے اوپر لندن لکھا ہوا ہے, ان کا ہیڈ کوارٹر لندن میں تھا. یہ 1872 میں 1872 میں یہ ریلوے کا پل بنا ہوا ہے. اتنی بڑی امپائر تھی, نظر نہیں آتا تھا کہ کئی سو سال تک انہیں کون زیر کرے گا. اللہ تعالیٰ نے ہٹلر کی شکل میں ایک عذاب ان کے اوپر مسلط کیا. اس میں ظالم ہٹلر تھا, کچھ ان کی بھی غلطیاں تھیں, لیکن اس جنگ کے اینڈ کے اوپر ہٹلر تو کمزور ہو کر ختم ہو گیا, لیکن گریٹ برٹن کا بھی کچھ نہیں چھوڑا. جس طرح وہ دو سیل مرغے جب لڑتے ہیں نا, ایک مرغا جیتا ہے لیکن بسا اوقات دوسرا بھی ذبح ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ بھی اس قابل نہیں رہتا کہ اگلا کوئی وہ مارکا سر کر سکے. تو گریٹ برٹن اتنی کمزور ہو گئی کہ وہ ہمارا بوجھ نہیں اٹھا سکتی تھی. اور پھر یہاں پر بھی پولیٹیکل سٹرگل شروع ہوگی گاندھی صاحب کی اور جناح صاحب کی. یہ سٹرگل شاید کامیاب نہ ہوتی اگر ہٹلر کے ذریعے اللہ تعالیٰ گریٹ برٹن کو کمزور نہ کرتا اور مجبوراً ان کو ہمیں آزاد کرنا پڑا. تو یہ جنگوں کے پیچھے یہ حکمتیں ہوتی ہیں. باقی جنگیں اس لیے نہیں ہیں کہ دنیا میں لازماً لوگوں کا خون کیا جائے, قتل و غارت کا معاملہ ہو. یہ ایک سلسلہ ہے, آزمائش والا ہے. اگر دنیا کی زندگی یہیں پر ختم ہو جانی ہے اور آخرت نہیں ہے پھر تو یہ ظلم کا نظام ہے. لیکن اسلام کہتا ہے کہ یہ قانون ابتلا پہ دنیا کا نظام چل رہا ہے. دنیا میں جو آزمائشیں ہیں ان کا بدلہ آپ کو آخرت کی زندگی میں ملے گا. تو پھر کوئی گھاٹے کا سودا نہیں. اگر کوئی 60 سال کی زندگی بھی تکلیف میں کاٹے اور اس کے بدلے اربوں سال کی ہمیشہ کی زندگی اسے جنت میں مل جائے تو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے. تو یہ آزمائش اللہ نے رکھی ہے. آزمائش کے بغیر اللہ تعالیٰ نے انسان کو چھوڑنا نہیں ہے. بعض اوقات کافر مسلمانوں کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں, بعض اوقات مسلمان کافروں کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں, اور بعض اوقات مسلمانوں کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں. جس طرح ہماری مذہبی جماعتیں پاکستانیوں کے اوپر مسلط ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے شر سے مسلمانوں کو بھی بچائے اور کافروں کے شر سے بھی مسلمانوں کو بچائے, اور ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. پاکستانی فوج کے حوالے سے تو بہت بڑا خیر نکلا جی. پاکستانی فوج کا جو گراف اتنا نیچے جا چکا تھا پالیٹکس میں لچ فرائی کرنے کی وجہ سے, اپنی غلطیوں کی وجہ سے, اللہ کا شکر ہے کہ وہ گراف تو اب اتنا اوپر چلا گیا کہ مجھے ڈر لگا ہوا ہے کہ میرے عزیز ہم وطنوں نہ ہو جائے دوبارہ سے, اللہ نہ کرے. تو میں تو آرمی چیف سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں اور دیکھیں آپ کی عزت بھی اسی میں ہے کہ آپ پاکستان کی حفاظت کے اوپر مامور ہیں اور آپ یہی کام کریں. باقی وہ لوگ جنہوں نے اس پورے ایپیسوڈ میں پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, ایک خاص سیاسی جماعت کو اپنے نظام میں سپورٹ کرنے کے لیے,
یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سیاسی جماعت نے آفیشلی پاکستان کے ساتھ کوئی غداری نہیں کی، لیکن جو سوشل میڈیا کے ان کے یوٹیوبرز ہیں، صحافی ہیں، ڈالرز پکے کرنے والے، انہوں نے تو باقاعدہ غداری کی ہے. اور میری ریکویسٹ ہے پرائم منسٹر سے بھی اور ریاستی اداروں سے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اب ہمیں ایک سکھ کا سانس دیا ہے، تو ان سارے لوگوں کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے جنہوں نے اس پورے ایپیسوڈ میں پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے اور پاکستان کے خلاف انہوں نے وہ گفتگو کی ہے جو ہمارے مخالفین بھی نہیں کر سکے. انہیں منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے. اور اس خاص پولیٹیکل جماعت کے فالوور سے بھی میں کہوں گا کہ ان یوٹیوبر سے اپنے آپ کو اب آپ فاصلے پر کر لیں، یہ ضروری ہو گیا. ادروائز ان کا مستقبل تو خراب ہے، انشاءاللہ تعالیٰ انہیں نظر آ گیا، آپ کا مستقبل بھی خطرے میں پڑ جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو بھی آفیشلی اور خصوصاً خان صاحب کو اپنے ٹویٹر ہینڈل سے، ایکس سے، پاکستان کو اس جیت کے اوپر مبارکباد دینی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، حکومت کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے، افواج کا بھی شکریہ. اب دیکھیں انہوں نے ایک نئی لائن بیچ میں نکال لی ہے کہ جی ایئر فورس کا شکریہ. بھائی کہیں پہ آرمی چیف کا شکریہ نہ ادا کرنا پڑ جائے. یار ایئر فورس کی کیا اوقات ہے اللہ کے بندوں. ایئر فورس کو بھی پاکستان کی آرمی دیکھ رہی ہوتی ہے. کل کو آپ خدا نخواستہ کبھی ایٹم بم کی ضرورت پڑے تو آپ یہ کہیں گے کہ جی پاکستان اٹامک انرجی کمیشن والوں کا شکریہ، اور بھائی سارا بجٹ فوجی ان کو دیتی ہے. میں خود اس ادارے میں 15 سال سے زیادہ سرو کر چکا ہوں. ہماری ساری سیکیورٹی پاکستان کی آرمی دیکھتی ہے، سارا بجٹ آرمی کی طرف سے آتا ہے. ٹھیک ہے وہ بجٹ گورنمنٹ دیتی ہے، ٹیکسز سے ہوتا ہے کلیکٹ، لیکن پاکستان کے سارے ایسٹس وہ آرمی اس کی دیکھ بھال کرتی ہے. ایٹامک انرجی کے ادارے اپنے ایسٹس میزائلز کی شکل میں بنا کے آرمی کے حوالے کرتے ہیں. اس کی جو سٹوریج ہے، اس کی حفاظت کرنا، یہ سب آرمی کا کام ہے. تو یہ جو آپ تفریق کر رہے ہیں اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اس طرح کی تفریق کر کے آپ اپنا غصہ تو نکال لیں گے لیکن اس سے آپ کو نقصان ہوگا. تو مجھے اس چیز کا دکھ تھا کہ اس قسم کے جو ڈیجیٹل بندر ہیں جو کچھ عرصے سے پاکستان کی فوج کو ٹارگٹ کیے ہوئے تھے، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ فوج کا جو پالیٹکس میں کردار ہے اس کا میں مخالف خان صاحب کے وزیر اعظم بننے سے پہلے کا ہوں اور ان کے دور میں بھی رہا. ہاں ان پہ جب توہین مذہب لگی اس میں نے خان صاحب کو سپورٹ کی. وہ آج بھی کسی نان مسلم پہ بھی توہین مذہب لگے گی تو میں اس کی سپورٹ میں کھڑا ہوں گا اگر اس نے توہین نہیں کی ہوئی. تو پالیٹکس میں جو فوج کا کردار ہے ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں، لیکن جو پاکستان کی سلامتی کی ضمانت ہے ادارے، ان کے بارے میں بھونکنا، تو آج تو بھائی آپ کو کسی پولیٹیکل لیڈر نے نہیں بچایا، کسی بابا جی نے قبر سے نکل کر نہیں بچایا. اگر پاکستان کو اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے بچایا ہے تو پاکستان کی افواج نے بچایا. اللہ نے ان کو وسیلہ اور ایک ذریعہ بنایا. اس حوالے سے میرا خیال ہے اب وہ لوگ جو پاکستان کے اتنے بڑے بجٹ کے اوپر اعتراض کرتے تھے کہ فوج پہ لگتا ہے اعتراض نہیں کرنا چاہیے، آپ کو یہ سمجھ آ گئی کہ پاکستان ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہے اور اس میں اتنی سٹرونگ آرمی رکھنا ہماری مجبوری ہے. ورنہ آج ہم 15 کروڑ مسلمان یہاں پر ایک نئی غلامی میں چلے جاتے ہمارے پاس اگر یہ سٹرونگ فوج نہ ہوتی. اور یہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کسی کی خوشنودی کے لیے بیان کر رہا ہوں یا کسی کے کہنے کے اوپر بیان کر رہا ہوں، یہ ایسا نہیں ہے. میرا ہمیشہ سے موقف ہے کہ فوج کا سیاست میں کردار نہیں ہونا چاہیے، لیکن فوج ہماری ضرورت ہے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ ہم سیکیورٹی سٹیٹ ہیں اور دنیا کے سارے ملک پاکستان کو میلی نظر سے دیکھتے ہیں. دیکھ لیں اسرائیل کہاں سے اٹھ کے انڈیا کی سپورٹ کے لیے یہاں آ گیا، یہ سارے ڈرونز انہوں نے دیے ہوئے تھے. تو ہمیں بھی سمجھنا چاہیے اگر ہمارے دشمن ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں ہمیں کم از کم خود تو ایک جگہ کے اوپر اکٹھا ہونا چاہیے. اور یہ جو شر تھا انڈیا کی طرف سے پاکستان کے اوپر مسلط ہوا، اس میں سے خیر یہ نکلی ہے کہ پاکستان کی فوج کا گراف اوپر چلا گیا ہے.
اور اب اگلی بات یہ ہے کہ بھئی اب یہ حکومت بھی اگلے 5 سال کہیں نہیں جانے والی. سیدھی سی بات ہے. اب یہ آگی سٹیبلٹی. ظاہر ہے جو جنگ جیتا ہے وہ سٹیبل ہوتا ہے. اور دوسری طرف آپ دیکھیے گا کہ مودی دن بہ دن کمزور ہوگا. ابھی آپ دیکھیں ان کی پارلیمنٹ میں جو لانتیں اس کے اوپر بھیجی جائیں گی, اس کے اپنے لوگ اس کے خلاف بولیں گے, اس کا گراف اب نیچے جائے گا. اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کی اب اکانومی بھی اوپر جائے گی, پاکستان میں سٹیبلٹی بھی آئے گی. اور اب جن لوگوں کے دماغ میں تھا نا کہ ہم کوئی رجیم چینج کروا لیں گے, کوئی انقلاب لے آئیں گے, وہ پہلے بھی ناکام ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, آپ تو شکر کریں اس دفعہ 9 مئی نہیں پاکستان کی فوج نے منایا. یہ میں سمجھتا ہوں اچھا جیسچر دیا کہ جنگ تھی تو فوج باوجود اس کے کہ طاقتور تھی وہ پیرلل میں سارے ماسک کھول سکتی تھی. لیکن آپ نے دیکھا اس دن خبروں میں اس طریقے سے, جس طرح اب یہ دوسری اینیورسری آ رہی تھی اس اعتبار سے, تو انہوں نے نہیں منائی. ٹھیک ہے, گڈ جیسچر دیا. تو میں سمجھتا ہوں اس کے جواب میں اب دوسری پولیٹیکل جماعت کو بھی چاہیے کہ وہ بھی گڈ جیسچر دے. اور اگر نہیں دیں گے تو یہ تو اب جنگ جیت چکے ہیں, انہوں نے تو انڈیا کو ہرا دیا ہے, تسی تو چاہیے کوئی نہیں. تسی تو پھر اتنے بیٹھے ہو. مودی کی گردن تک یہ پہنچے نہ پہنچے, آپ کی گردنوں تک انہوں نے پہنچ جانا ہے. اور وہ جسٹیفائی ہوں گے اگر آپ ملک کے اندر انارکی پھیلانے کی کوشش کریں گے. یہ میں تھریٹ نہیں کر رہا, سمجھا رہا ہوں بھائی. تھریٹ والی بات نہیں ہے, میں نے کوئی تھریٹ کرنا ہے, نہ میرے اختیار میں کوئی چیز ہے. میں تو صرف آپ کو سمجھا سکتا ہوں اپنے تجربے کی بنیاد کے اوپر. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتب علیکم القتال, اللہ نے تم پر قتال فرض کیا ہے. وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ, اور وہ تمہارے لیے کراہت کا معاملہ تو ہے, یعنی تکلیف ہے, جان دینا مشکل کام ہے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا, اور قریب ہے کہ جس چیز سے تم کراہت کرو وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, اس میں تمہارے لیے خیر چھپا ہو. اور قریب ہے کہ جس چیز سے تم محبت کرو اس میں تمہارے لیے شر چھپا ہو. اللہ جانتا ہے, تم نہیں جانتے. تو ظاہر میں بھی ٹینشن میں تھا, اور کوئی بھی انسان درد دل رکھنے والا وہ پریشان ہی ہوگا کہ بھئی اب کس طرف جا رہے ہیں, ہم آخرت کی تیاری کریں. مجھے تو کئی لوگوں نے فون پہ بھی کہا کہ جی باہر کے ملک میں شفٹ ہو جائیں, کیا کریں. میں نے کہا آپ کا رائٹ ہے, آپ جانا چاہتے ہیں, ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں. زندگی کا انجام موت ہی ہے, خواہ وہ ایئر کریش میں آئے, کسی جنگ میں آئے, ہارٹ فیلئر سے آئے, کڈنی فیلئر سے آئے, شیر کے پیٹ میں پہنچ کر ہو, بہرحال دنیا سے جانا ہے. اور سیدنا حسین ابن علی کا قول زبردست ہے کہ زندگی کا انجام اگر موت ہے تو شہادت سے بیسٹ کوئی آپشن نہیں ہے. جب مرنا ہی ہے, یا تو ہونا کہ انسان اپنی موت کو ٹال سکے. سورہ آل عمران میں آپ دیکھیں کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نے اپنے بھائیوں کو منع کیا تھا کہ اس جنگ میں نہ جاؤ, اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو آج قتل نہ ہوتے. مدینے کا کوئی گھر نہیں تھا جس میں صف ماتم نہ ہو. تو منافقین بھی تھے جو 300 کا لشکر لے کر عبداللہ ابن ابی واپس آ گیا تھا غزوہ احد میں. جب باقی انصار مدینہ میں سے لوگ شہید ہوئے تو انہوں نے چیما گوئیاں شروع کر دی کہ ہم نے تو کہا تھا لڑنے کا فائدہ نہیں ہے. آج اگر یہ میدان جنگ میں نہ جاتے تو زندہ تو ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورہ آل عمران میں فرمایا کہ اگر ان کی موت لکھی ہوتی نا تو یہ اپنی مقتل گاہوں کی طرف خود کھینچے چلے جاتے. جو آج گھر بیٹھے ہوئے نا, ان کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا تھا. اگر ان منافقین کی موت بھی لکھی ہوتی نا, یہ خود بخود چل کے اپنی مقتل گاہ تک پہنچتے. پھر سورۃ النساء میں آیا کہ تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو نا, موت تمہیں وہاں پر بھی آ کر رہے گی. موت نے تو آنا ہے. مسلمان کو تو موت سے نہیں ڈرنا چاہیے. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لیے. ہم بک چکے ہیں, یہ بیع ہو چکی ہے اللہ کے ساتھ. تو اس بیعت کے اوپر خوشیاں مناؤ کہ تم نے ایک چھوٹی سی زندگی دے کر جنت کی انفینٹ زندگی حاصل کر لینی ہے. سورہ توبہ ذرا ترجمے سے پڑھے تو صحیح ایمان نصیب ہوگا. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی ان سے فرماؤ
کہ تم ہمارے بارے میں زیادہ سے زیادہ کیا سوچتے ہوگے. ہمارے لیے تو ون ون سچویشن ہے, دو طرح سے ون ون سچویشن ہے. اگر ہم جنگ میں مارے گئے تو شہید ہیں, اور اگر بچ کر آ گئے غازی ہوں گے پھر تو تم بھی مانو گے کہ ہم جیت گئے. تو ہمارے پاس تو دونوں طرف ون ون سچویشن ہے. لیکن تمہارے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں یا تو ہمارے ہاتھوں سے عذاب دے گا کفار مکہ کو, یا پھر تمہاری اپنی نیچرل ڈیتھ تو آنی ہے, آخرت کا ہمیشہ کا عذاب تمہارے لیے باقی ہے. تو مسلمان کے لیے تو ون ون سچویشن ہے. اس لیے موت سے بالکل گھبرانا نہیں چاہیے. کئی لوگ تو سائیکو ہو گئے ہیں ان دنوں میں کہ پتہ نہیں بم آیا تو ہمارا کیا بنے گا. اور بھائی بم نہ بھی آئے, اندر اتنی خطرناک ٹریفک ہے, کسی بھی وقت کسی کو کینسر ہو سکتا ہے, ہائپرٹائٹس سی ہو سکتا ہے, کڈنی فیلئر ہو سکتا ہے, ہارٹ فیل ہو سکتا ہے. تو موت کے لیے ہر وقت تیار رہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بارڈر پہ ہے اسی کو موت آنی ہے. خالد ابن ولید 100 سے زیادہ جنگوں میں شریک رہے ہیں لیکن بستر مرگ پہ ہی فوت ہوئے ہیں. اور ان کے اشعار ہیں جو آج بھی ان کی قبر کے ساتھ جو مسجد ہے اس کی دیوار پہ لکھے ہوئے ہیں کہ اگر موت جو ہے وہ میدان جنگ میں آنی ہوتی تو مجھے آ جاتی. میرے جسم پہ کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں ہے جس کے اوپر تلوار, نیزے یا کسی برچی کے زخم کا نشان موجود نہ ہو. 100 سے زیادہ جنگوں میں شریک ہوا لیکن آج میں بھی ایک بوڑھے اونٹ کی طرح بستر مرگ پہ مر رہا ہوں. تو موت کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ میدان جنگ میں ہیں یا نہیں ہیں, اور اس سے بھی نہیں ہے کہ کسی جنگ میں آپ سیولینز میں مارے جائیں گے. انسان کے اندر کی ٹریفک انسان کو مارنے کے لیے کافی ہے. تو یہ بھی ایمان بھی کافی سارے لوگوں کا اس حوالے سے چیک ہو گیا.